سال 1974 میں ہندوستان نے پوکھران کے صحرا میں ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اگلے سال پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی شروع کر دیا۔ یہ بات ہے 1975 کی اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا وزیر اعظم تھا۔ بھٹو نے عبدالقدیر خان، جو کہ نیدرلینڈ میں بطور نیوکلیئر سائنٹسٹ کام کر رہا تھا، کو پاکستان بلایا اور اسے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی ذمہ داری لینے کا کہا۔ عبدالقدیر خان یہ درخواست مان گیا اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اسے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا سربراہ بنا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مکمل سپورٹ کے ساتھ عبدالقدیر خان نے اپنا کام آہستہ آہستہ شروع کر دیا۔ لیکن اس مقصد کے لیے سب سے پہلے یورینیم انریچمنٹ لیبارٹری کی ضرورت تھی۔ اے کیو خان نے اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 31 جولائی 1976 کو کہوٹا لیبارٹریز کی بنیاد رکھ دی۔ 5 سال بعد ان کا نام تبدیل کر کے اے کیو خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا گیا اور اب یہ فیسلٹیز نیوکلیئر بام بنانے کے قابل ہو چکی تھی۔ لیکن اب اس سے مشکل مرحلہ سر پر آ چکا تھا۔ یہ مسئلہ ان لیبارٹریز کی سیکیورٹی کا تھا، کیونکہ انہی سالوں میں حکومت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ دشمن ممالک کے لیے یہ ایک بڑا ٹارگٹ تھا اور اس کی حفاظت کا کوئی مؤثر نظام موجود ہی نہیں تھا۔ 1979 میں جنرل ضیاء کے دور میں سب سے پہلے ایک انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی جس میں کہوٹا پر انڈین حملے کا خطرہ واضح تھا۔ جنرل ضیاء نے ایئر چیف اور دیگر جرنیلوں کی ایک میٹنگ بلائی اور انہیں اس خطرے سے آگاہ کیا۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ کہوٹا لیبز کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط کیا جائے اور یونائیٹڈ اسٹیٹس سے F-16 جہاز بھی انہی لیبز کی سیکیورٹی کے لیے خریدے جائیں۔ یہ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کا زمانہ تھا، اس لیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کافی اچھے تھے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی شدید ضرورت تھی۔ 1981 میں 40 F-16 جہاز خریدنے کا معاہدہ ہوا اور 2 سال بعد پاکستان کو F-16 جہاز ملنا شروع ہو گئے۔ لیکن جہاں ایک طرف پاکستان اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات خوشگوار تھے، وہیں انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات بھی اس دہائی میں بہت اچھے ہو گئے تھے۔ 1981 میں اسرائیل نے آپریشن اوپرا کیا، جس میں اس نے فضائی بامبنگ کے بعد عراقی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسرائیل اب ایسا ہی حملہ کہوٹا پر کرنا چاہتا تھا اور ہندوستان کی صورت میں اسے ایک قریبی ساتھی بھی مل چکا تھا۔ 2 مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے 2007 میں آنے والی کتاب ڈسیپشن پاکستان، دی یونائیٹڈ اسٹیٹس ان دی گلوبل نیوکلیئر کانسپریسی میں لکھا کہ 1983 میں کچھ سینئر انٹیلیجنس ملٹری آفیسرز اسرائیل گئے اور انہوں نے وہاں پر کہوٹا پر حملے کے لیے منصوبہ بنایا۔ عراق پر اسرائیلی فضائی حملے کو ماڈل بناتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ بھارت کی سائیڈ سے اسرائیلی اور بھارتی پائلٹس یہ کام کریں گے۔ عراق پر حملے کے لیے اسرائیلی پائلٹس نے کئی دشمن ممالک کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے عراق کے نیوکلیئر لیبارٹریز پر حملہ کیا۔ یہاں معاملہ نسبتاً آسان تھا۔ اسرائیلی اور بھارتی پائلٹس کو صرف پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہونا تھا اور یہ آپریشن ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ اسرائیل گجرات میں واقع جام نگر بیس کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مارچ 1984 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس آپریشن کی اجازت دے دی۔ اب پاکستان، ہندوستان اور اسرائیل ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے۔ لیکن اسی دوران یونائیٹڈ اسٹیٹس کو خبر لگ گئی۔ یہ افغان جہاد کے عروج کا زمانہ تھا اور امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف پاکستان کی مدد کی ضرورت تھی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسی وقت ہندوستان کو واضح پیغام بھجوایا کہ بھارت اس حرکت سے باز رہے۔ اسی وقت یہ انٹیلیجنس CIA کے بعد ISI کے ہاتھ لگ گئی۔ ISI نے اسرائیلی اور انڈین ملٹری آفیسرز کی ایک کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کر لی جس میں کہوٹا پر حملے کا پلان بنایا جا رہا تھا۔ ISI نے ساری معلومات صدر اور آرمی چیف کو دی، جس کے بعد اس آپریشن کا سب سے اہم فیکٹر یعنی ایلیمنٹ آف سرپرائز ختم ہو گیا۔ اس وقت کے ایئر چیف محمد انور شمیم نے اسرائیل کو اسرائیل میں ہی جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے PAF پائلٹس کی ایک میٹنگ بلائی۔ یہ مشن ایسا تھا کہ اس میں واپسی نہیں تھی، کیونکہ پاکستان سے اسرائیل تک جایا تو جا سکتا تھا، لیکن واپسی پر جہاز میں فیول ختم ہو جانا تھا۔ جب ایئر چیف نے مشن کے لیے والنٹیئر سے ہاتھ اٹھانے کا کہا تو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام PAF پائلٹس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ لیکن انڈیا اسرائیل نیکسس کو اس حملے سے صرف امریکہ نے نہیں روکا۔ 1981 میں جب اس حملے کی بازگشت حساس حکومتی اداروں میں تھی
تب پاکستان کے وزیر خارجہ صاحبزادہ یعقوب علی خان نے ایک بیان دیا کہ اگر پاکستان کے نیوکلیئر ریئیکٹرز پر کسی نے بھی حملہ کیا تو پاکستان سے کئی گنا زیادہ تباہی اس ملک کو سہنا پڑے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہوٹے پر حملے کا جواب بھابھا ایٹامک ریسرچ لیبارٹری پر حملے کی صورت میں دیا جائے گا۔ اس سازش کے بعد بھی ہندوستان نے کئی دفعہ یہ منصوبہ دہرانے کی کوشش کی، لیکن اب پاکستان تیار تھا۔ کہوٹا کے ارد گرد مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھا اور ساتھ ہی ساتھ US کی جانب سے دیے گئے ایئر کرافٹس بھی اب تیار تھے۔ ان سب فیکٹرز کی وجہ سے بھارت کی کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز پر حملہ کرے۔